بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران مور۔ ناظرین، میں آج آپ کو اہم نیوز دیتا چلوں۔ نیوز کے مطابق دو نیوز اہم ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان کا باس میں ہوں، زرداری نے کہا۔ زرداری نے رات کو نیا دھماکہ کر ڈالا اور عدلیہ کے خلاف اور کتنے ہی لوگوں کے خلاف بول ڈالا۔ بہت زیادہ بولا، جو بھی بولا اچھا بولا۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار اپنے دل سے اور اپنی زبان سے سچ بھی نکل جاتا ہے۔ وہ ایسا سچ نکلتا ہے اگر سامنے والوں کو پتہ چلے کہ واقعی سچ ہے۔ اگر ان کی پاس کچھ پراپرٹی جائیداد ہے تو پھر اگر وہ سچ بھی بول دے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو زرداری نے عدلیہ لیگ کا ریڈ لائن، عدلیہ کے خلاف ہی بہت کچھ بول ڈالا۔ زرداری نے سب سے بڑی بات یہی کہی کہ پاکستان کا باس میں ہوں اور جو چاہوں کر سکتا ہوں، جسے چاہوں ٹپکا سکتا ہوں، جسے چاہوں بٹھا سکتا ہوں، جسے چاہوں ہٹا سکتا ہوں، زرداری نے کہا۔ زرداری نے بڑی بات یہ کہی کہ اب اگلا وزیر اعظم میرا بیٹا بلاول زرداری ہوگا، جو کہ عوام تو اسے بھٹو کے نام سے جانتی ہے، بلاول بھٹو بلاتی ہے، لیکن ہے زرداری اور زرداری کا خون اور زرداری کا بیٹا ہے۔ تو اس لیے زرداری نے اپنے بیٹے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا اگلا وزیر اعظم ہوگا۔ تو اگر زرداری نے کہا کہ میں چاہوں تو عدالت کو بھی کوئی عدالت یہاں نہیں لگے گی، کوئی کسی کا قانون نہیں ہوگا، اگر میں چاہوں تو الیکشن ابھی بھی کروا سکتا ہوں، دو دنوں 3 دنوں کے اندر اندر، زرداری نے کہا۔ تو ساری بات زرداری کے انٹر میں، اگر ہم چاہیں تو زرداری سے بات کر سکتے ہیں۔ زرداری سب کچھ کروا رہا ہے تو خواہ مخواہ عدالت کی طرف بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، تو یہ ہمارا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور اس کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ تو سب سے اہم بات تو زرداری نے کہہ دی خود کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، جو چاہوں کروا بھی سکتا ہوں، میری مرضی ہوگی۔ زرداری نے کہا کہ اب یہ اس کا کام نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ایک صحافی تھا جو کہ ایک نون لیگ کی پارٹی کا آدمی تھا، اس نے کہا تھا، حمان میرے خیال میں اس کا نام تھا، اس نے کہا یہ جو کچھ کروا رہا ہے وہ نواز شریف کروا رہا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر سب کچھ کروا رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا زرداری ہے، جو کہ زرداری کام کر رہا ہے اس ٹائم۔ وہ تو اپنے نائل کی وجہ سے وہاں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اگلی بار اس نے ایک بات آئی تھی کہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو میں دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا اور پھر آؤں گا، نواز شریف نے کہا تھا۔ نواز شریف نے عوام کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ مٹھاس میں الفاظ بولے تھے۔ کہتے ہیں اگر سیاستدان کچھ بولے تو اس کو ہر بات سیاستدان کی اچھی لگتی ہے، اس لیے کوئی بھی غلط بات ہو وہ بھی ان لوگوں کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ وزیر اعظم رہ چکا ہے نا، اس لیے اس کی بات ہر بات ان لوگوں کو اچھی لگ رہی تھی۔ تو اس نے کہا اللہ نے چاہا ہے میں پھر دوبارہ اہل ہو کر پاکستان میں الیکشن لڑوں گا اور پھر وزیر اعظم بنوں گا۔ تو اب یہ وزیر اعظم دوبارہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، نیند میں بھی۔ تو اس کے ساتھ اور اب ان لوگوں کے ساتھ یہ جو کام ہو رہے ہیں، نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اب دوبارہ بھی آؤں گا اور وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹوں گا۔ کیا انٹرسٹنگ ہے، پاکستان کے اندر جو بادشاہ ہیں وہ تو ہم سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ اور چلاک ہیں۔ جب چاہیں وزیر اعظم بن سکتے ہیں، جب چاہیں ملک کو چھوڑ کر، ملک ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا قانون ہے، اپنی آئین ہے، اپنا قانون کے مطابق چل رہے ہیں، نہ قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ زرداری نے تو عدالت کے اوپر بھی وار کر دیا اور عدالت کو ریڈ لائن دے دیا کہ اب جب چاہوں تو میں کرا سکتا ہوں، کوئی پاکستان میں عدالت نہیں چلے گی، کوئی کسی کا قانون نہیں چلے گا، میرا کام چلے گا، میں پاکستان کا باس ہوں۔ سب سے بڑا بات یہی کہی تھی اس نے۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں شاہ محمود قریشی کی طرف، جو کہ شاہ محمود
قریشی کو رہائی مل گئی ہے، اب اس ٹائم اس کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ پاکستان میں پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی ڈٹا رہے تو وہ ڈٹ کر رہتا ہے۔ پرویز الہی بھی ڈٹا ہوا ہے اور شاہ محمود قریشی بھی ڈٹا ہوا تھا، جتنا ٹائم لگا لیکن وہ واپس آ گیا۔ اب کہہ رہا ہے کہ عمران خان زندہ باد، اور پاکستان کے کارکن جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مدد کی اور پیچھے نہیں ہٹے، ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں، کیونکہ وہ کبھی پیچھے مڑے ہی نہیں، پاکستان کا ساتھ دیتے رہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیتے رہے۔ تو اس بات کو لے کر ان لوگوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی اور بڑھ رہی تھی۔ شاہ محمود کھڑا رہا اور مضبوط کھڑا رہا، پاکستان کی شان بھی ہے اور پاکستان کے بہترین وائس چیئرمین بھی ہے تحریک انصاف کا، جو کہ اس ٹائم تک وہ مضبوط کھڑا تھا۔ آخرکار اس کے صبر نے اس کو جتا ہی دیا، اور اب اس ٹائم پاکستان رہا ہو گیا ہے جیلوں سے، اور اب فارغ ہو کر اس نے کہا کہ اب پاکستان کے لیے آگے بڑھیں گے، تحریک انصاف پارٹی میں شمولیت حاصل ہے اور آگے کوشش کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہم صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں، صاف شفاف الیکشن ہو، بس یہی چاہتے ہیں ہم۔ تو اس کے بعد یہ کہ پرویز الہی کے کیس کے علاوہ اور پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی پر بھی کیس لاگو ہو چکا ہے، اس کے اوپر بھی کیس لگایا گیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ وہ کیس یہ ہے کہ اس نے جو پیسے چرائے تھے، کرپشن کی تھی، اور اس کرپشن میں میرے خیال میں کتنی ارب ان کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ اس نے کہا، تو مونس الہی نے کہا میں نے تو آپ لوگوں کو صفائی دی تھی پہلے ہی کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اور نہ میں نے جو آپ کو لسٹ دی تھی اس میں لکھا ہوا تھا جو میں نے لیا تھا وہ میں نے سرکاری جگہ پر خرچ کیا، اور میں نے وہ اپنے آپ پر خرچ نہیں کیا تھا۔ تو اس نے پہلے اپنے ثبوت ہی دے دیے ہیں، پھر بھی یہ ان لوگوں کو، کیونکہ ان کا کام ہے اپنا کہ ہمیں گرفتاری کرنی ہے اور گرفتار کر کر نون لیگ والوں کو خوش کرنا ہے، بس آئی جی اسی بات پر تلا ہوا ہے اور یہی کام کر رہا ہے وہ اپنا، اس کو اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس مونس الہی کے اوپر کیس نے صفائی بھی دی، پھر بھی ان لوگوں نے کہا کہ کوئی صفائی نہیں ہے، ان لوگوں نے اندر کر دیا۔ اور عمران خان نے جو بڑی بات کہی تھی، سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ عمران خان کو سلمان بن سلمان جو کہ سعودی عرب کا بادشاہ ہے، اس نے کہا تھا، ہارون رشید نے ساری کی ساری باتیں بتا دی، کہا تھا کہ اگر عمران خان آپ چاہیں کہ میں ان لوگوں کو گرفتار نہیں کروں، اگر میں اپنے اقتدار میں آ گیا تو میں آپ لوگوں کے الیکشن کرواتا ہوں۔ یہ تھوڑی بات لیک ہوئی تھی اور ہم نے سنی تھی ہارون رشید سے، لیکن اس نے یہی بات کہی تھی، اگر آپ مجھے وارنٹی دیں کہ آپ دوبارہ ان لوگوں کو گرفتار یا تنگ نہ کریں گے تو پھر آپ الیکشن کرواتے ہیں، آپ کی تو ویسے ہی جیت ہے، آپ جیت جائیں گے، لیکن ان لوگوں کو کچھ نہیں کرنا تو آپ کو شاید الیکشن کروانے کی ہم الیکشن کمیشن سے بات کر لیں گے۔ تو یہی بات کی گئی تھی۔ تو اس بات کے باوجود عمران خان نے اسد عمر اور پرویز خٹک کو کہہ دیا تھا کہ آپ سے تو ایسے ہی بہتر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بھاڑ میں جائیں، آپ جہاں جاتے ہیں جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ لوگوں کی۔ تو اس لیے وہ ابھی چلے گئے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن سیاست کا بھی بہت بڑا نام ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اس ٹائم بھی ان لوگوں کو اتنا بڑا اقتدار ملا تھا، ان کے پاس گاڑیاں تھی، سیاست میں ان کے پاس سب سے زیادہ خوشی ان کے پاس تھی، ان کے ایم پی اے ایم این اے لوگوں کے پاس، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے پارٹی کو چھوڑ کر، ان لوگوں نے یہی نہیں سوچا کہ اس پارٹی میں آ کر ہمیں اقتدار ملا تھا، ہمیں پاور ملا تھا، سب کچھ ملا تھا، اب اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جائیں گے کہاں؟ لیکن ان لوگوں نے چھوڑ دیا پارٹی کو۔ اب جو یہ لوگ ذلیل خوار ہو رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم کتنے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں، یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ شاید ہم دوبارہ آئیں گے۔ اس ٹائم اب تو عوام کا فیصلہ ہوگا، عوام جو چاہے گی وہی کرے گی، عوام جس سے چاہے گی ووٹ تو عوام نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کو دینا ہے اور کسی کو نہیں دینا، بھلے عمران خان کوئی تھمبا کھڑا کر دے اسے بھی ہم ووٹ دے دیں گے، اسے بھی ہم جتوا دیں گے، عوام کا یہی کہنا تھا۔ تو عوام نے جو اب عوام کہتے ہیں عوام جو کرتی ہے وہ کر کے ہی دکھاتی ہے،
عوام اس ٹائم مضبوط کھڑی ہے اور عوام اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ سب سے بڑا اقتدار یہی ہوگا۔ اس ٹائم سب سے زیادہ جس کا پاور دکھائی دے رہا ہے وہ اس پاور میں موجود ہے، اور جو جس کا پاور نہیں وہ تو جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو عمران خان نے ینگسٹر پارٹی میں اٹھائے تھے وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اس لیے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اس چینل کو بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم۔